ناظرین، بریک کے دوران آپ کو خبر مل چکی ہوگی، بریکنگ سٹوری بھی مل چکی ہوگی کہ حکومت کی طرف سے جو نیا ایک ایکٹ ہے وہ لایا جا رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023۔ سپریم کورٹ کے اندر جو بینچز کی فارمیشن کے حوالے سے کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، اس کے بعد جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس کے حوالے سے جو واضح ایک چیز سامنے آئی ہے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی جاری ہے، وہاں پہ بھی اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بابر اعوان صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے۔ اچھا بابر اعوان صاحب، ابھی تک آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ جو ایکٹ آیا، اس کے جو چاند گزارشات ہیں اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اب جو سو موٹو لینا ہے وہ اکیلے نہیں لے سکتے، وہ 3 ممبر سینئر 2 ججز ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے لیں گے، اور باقی جو بینچز کی فارمیشن ہوگی وہ بھی اس طریقے سے ہوگی۔ جی سر، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب اور گومن صاحب۔ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی بل آپ کے سامنے ہے، یہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے یا لا کا امینڈمنٹ؟ نہیں، لا کی امینڈمنٹ بل ہے۔ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191 the constitution provides the subject to the constitution that the supreme court may make rules regulating the practice and procedure of the supreme court۔ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ جی تو اسی کو کہہ رہے ہیں، جی بالکل وہ اسی کو کر رہے ہیں۔ ایکٹ ہے، the act shall be called the supreme court act۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ بیسکلی بنیادی سوال جو کوئی نہیں اٹھا رہا، میں اٹھاتا ہوں آپ کے رپورٹرز میں، وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے وہ کہاں سے ایمینیٹ ہوتا ہے، جو وہ لیتے ہیں سو موٹو نوٹس، وہ کس قانون کے نیچے لیتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ 184(3) کے تحت وہ لیتے ہیں۔ سو اس لیے اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو 184(3) میں امینڈمنٹ کریں گے، اور کسی جگہ پہ جو سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن ہے وہ بنا کے آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو بار ہے وہ دو آرٹیکلز ہیں، ایک ہے 238 اور دوسرا ہے 239، جس کے نیچے 2/3 اکثریت کے بغیر، یہ پہلے بھی کئی دفعہ اسمبلیوں میں گیا، یہ سوال ہوا ہے، یہ ڈبیٹ اس پہ ہوئی ہے، عدالتوں میں بھی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن یا کوئی جو انفیریئر لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ کانسٹیٹیوشن انڈائریکٹلی امینڈ نہیں کر سکتے۔ دس از نمبر 1۔ جو دوسرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے ایمپٹی ایریا آف لیجسلیشن میں ہوتی ہے، یہ پرنسپل ہے بنیادی ساری دنیا میں۔ جس جگہ پہ قانون موجود ہے قانون امینڈ کیا جاتا ہے۔ جب آئین بنا تھا 12 اپریل 1973 میں، قوم نے اس کو اڈاپٹ کیا اپنے لیے۔ اس دن جو عدالت بنی اس کے لیے ایک علیحدہ باب بنا، اس باب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہوگا جو اپنے 191 کا حوالہ اس سے ہے کہ 2 طریقے ہیں اس سپریم کورٹ کے چلنے کے۔ ایک ہی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کے رولز بنیں گے، اگر نہیں پارلیمنٹ بناتی تو سپریم کورٹ بنائے گا۔ سپریم کورٹ رولز بنا چکی ہے، یہ 1990 میں رولز بنے ہوئے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے گا یہ، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی تھوڑا پہلے سے بھی بنے ہوئے، امینڈمنٹس بھی نہیں ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو رولز امینڈ کرے گی، جس اتھارٹی کے پاس یہ پاور ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی اتھارٹی ہے جسے رولز کبھی کسی لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کی جیسے امینڈمنٹ ان میں کی گئی ہے، وہ یہ عدم اعتماد ہوتا ہے اس اتھارٹی پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں لائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ جو صرف انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، وہ امینڈمنٹ کریں گے اور طریقہ بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ تو آپ کے رولز میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے جس پہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ اگر لیجسلیشن کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو آپ پھر جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو پارلیمنٹ یا کوئی اور شخص یا کوئی ایگزیکٹو گزارش کر سکتی ہے ضرور کہ آپ اس پہ ایک نظر کر لیں۔ جی بابر اعوان صاحب، آج وقت کم ہے، کل آپ سے دوبارہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کافی اس پہ تفصیل چاہیے۔